بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع خارجی اثرات اور ان کا علاج ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ چاہے سحر ہو یا نظر ہو یا اثرات ہوں، ان کے مجموعے کو عام طور پر خارجی اثرات کہا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں عوام الناس افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سرے سے خارجی اثرات کو مانتے ہی نہیں۔ جب بھی اس موضوع پر ان سے بات ہوتی ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ میں کسی بھی قسم کے سحر وغیرہ کو یا جناتی اثرات کو میں مانتا نہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ نزلہ زکام کھانسی بھی اگر ہو جائے تو فوراً ان کا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اور خاص طور پر اگر چند پریشانیاں گھر میں ایک وقت میں جمع ہو جائیں، مثلاً کوئی بیمار پڑ گیا اور کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کسی کی ملازمت چلی گئی، تو فوراً یہ کہا جاتا ہے کسی نے ہمارے اوپر کرا دیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ بعض لوگ سرے سے اس کے منکر ہیں، اور بعض لوگ اس حد تک توہمات کا شکار ہیں کہ وہ اپنی ہر پریشانی کے اندر خارجی اثر کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے۔ اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ حقیقت پسندی اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ جو لوگ سرے سے خارجی اثرات ہی کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اعتقاد کے مضبوط ہیں، اس کو وہ اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ الموسوعۃ الفقہیہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی جنات کے وجود کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث میں جنات کا اور ان کے تصرفات کا اتنا تذکرہ ہے کہ جنات کا وجود یہ بدیہیات دین میں سے ہے، اور بدیہیات دین کا انکار کفر ہے۔ لہذا اگر کوئی جنات کے وجود کا انکار کرتا ہے کہ میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتا، تو وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کو انسان کے جسم کے اندر تک پہنچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اور جہاں تک تعلق تفرید کا ہے، تو ہر چیز میں ذہن کا خارجی اثرات کی طرف منتقل ہونا اور بجائے اس کا حقیقی حل تلاش کرنے کے اور تدبر سے کام لینے کے، ہر موقع پر ذہن کا اسی طرف جانا کہ کسی نے کرا دیا ہے یا ہمارے گھر پہ جنات کے اثرات ہو گئے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ اگر گھر میں کوئی انہونی ہوئی جس کا کوئی سبب اور لوجک نہیں معلوم ہو پا رہی ہے، تو فوراً ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ کسی دوسری مخلوق کا کام ہے اور ہمارے گھر میں جناتی اثرات ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک واقعہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک گھر میں رات میں گھر والے اپنا نل بند کر کے سوتے تھے۔ روزانہ جب بھی صبح اٹھتے تھے
تو نل کھلا ہوا ہے اور پانی بہہ رہا ہے. کئی دن ہو گئے، حالانکہ نل بالکل صحیح، جب اس کو بند کر دیتے ہیں بند ہو جاتا ہے. اور گھر کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو جا کے رات میں نل کھولتا ہو. تو کئی مرتبہ جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو فوراً ان کا ذہن اسی طرف گیا کہ یہ کسی دوسری مخلوق کا کام ہے اور ہمارے گھر میں جناتی اثرات ہیں. چنانچہ انہوں نے جب مشورہ کیا ہوگا تو کسی سمجھدار آدمی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم اتنے دور اپنا ذہن لے کر مت جاؤ، CCTV کیمرہ لگاؤ، اس کے اندر تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی. چنانچہ وہ کیمرہ لگایا گیا. تو جب اس کی ریکارڈنگ دیکھی تو پتہ چلا کہ رات میں 1:30-2 بجے کے درمیان ایک چوہا آیا اور اس نے جو ہے نل کے اوپر اس طرح اچھل کود کی کہ جس کی وجہ سے تھوڑا سا نل کھل گیا، اور پھر وہ خوب مزے لے کے اس پانی سے نہایا اور چلا گیا. تو اتنی بڑی غلط فہمی تھی جس کی طرف ذہن بھی نہیں جا سکتا تھا. اسی طرح ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا بچپن میں. جب میں تحفیظ میں پڑھتا تھا تو نظام الدین میں مدرسہ کاشف العلوم میں وہیں پر ہمارا مکان تھا. رات میں کسی وقت میں کسی کام سے چھت پہ چڑھا تو میں نے دور سے آواز سنی کہ سبق ہو رہا ہے، دورہ حدیث کا سبق ہو رہا ہے، عبارت پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. تو میں 1-2 چھتوں کو پار کرتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں دیوار کے پیچھے سبق ہو رہا تھا. اور صورتحال یہ تھی کہ شدید اور کڑاکے کی سردی کا زمانہ تھا اور رات بالکل تاریک تھی، گھپ اندھیرا تھا بالکل. اور پیچھے کچھ فاصلے پر شیتوت وغیرہ کے اونچے اونچے درخت بھی تھے. یعنی باہر کی صورتحال ایسی تھی کہ جو خوفناک اور ڈراؤنی تھی. میں چونکہ کم عمر تھا، اتنی عقل سمجھ نہیں تھی، تو میں نے دیکھا کہ دیوار میں ایک جگہ سے ایک اینٹ نکلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دیوار کے پیچھے درسگاہ میں جو سبق ہو رہا ہے وہاں دیکھنے کا موقع جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن چونکہ وہ جگہ کافی اونچی تھی تو میں نے اینٹیں وغیرہ رکھ کے میں اس کے اوپر چڑھا اور کسی طرح اس سوراخ تک پہنچ گیا. اب میں نے جب اندر جھانکا تو اندر بہت روشنی تھی. سردی کی وجہ سے 200 واٹ کے بلب لٹکے ہوئے تھے اور وہ لوگ بالکل روشنی میں نہائے ہوئے تھے اور طلباء کا چہرہ میرے سامنے تھا. مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم سبق پڑھا رہے تھے. تو سامنے چند طلباء ایسے تھے جن سے میری جان پہچان تھی، سلام دعا تھی. تو میں نے ان کو اشارہ کیا مگر انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا. پھر میں نے کچھ آوازیں نکالی ان کو متوجہ کرنے کے لیے. تب وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور بجائے دلچسپی لینے کے وہ ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے. اور میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد استاذ محترم سے کوئی بات کہی گئی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اجتماعی طور پر سب لوگ کچھ پڑھنے لگے اور پھر چھٹی ہو گئی. سب لوگ کتابیں لے کے وہاں سے بھاگنے لگے. مجھے بہت تعجب ہوا کہ آخر ان لوگوں نے میرے اشارے پر میری طرف دلچسپی کیوں نہیں لی، متوجہ کیوں نہیں ہوئے، اور اسی طرح سبق اچانک کیوں بند کر دیا گیا. یہ سارے سوالات ذہن میں تھے اور میں وہاں سے نیچے اترا اور رات کے تقریباً 10-11 بج رہے ہوں گے. چونکہ سردی کا سال کا آخر تھا اس لیے دیر رات تک جو ہے سبق ہوتے تھے. میں آ کے سو گیا. صبح کو جب میں مدرسے میں گیا تو وہاں ہر جگہ یہی تذکرہ کہ رات دورہ حدیث کے سبق میں جن آ گیا اور اس نے طلباء کو پریشان کیا. اور جن طلباء نے اس کی شعلہ نما آنکھ اپنی آنکھوں سے دیکھی، ظاہر ہے کہ میرا پورا وجود تو بالکل اس میں تھا، کیا کہتے اندھیرے میں تھا، وہ تو نظر نہیں آ رہا تھا.
البتہ آنکھ پہ جب روشنی پڑ رہی تھی تو وہ آنکھ اس طرح چمک رہی تھی جیسے کوئی شعلہ ہو، اور وہ جگہ ایسی تھی، اتنی اونچائی پر تھی کہ کسی انسان کے اس جگہ ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ تو طلبہ یہی سمجھے کہ یہ کوئی جن ہے جس کی شعلہ نما آگ نظر آ رہی ہے، اور وہ اشارے بھی کر رہا ہے اور خوف زدہ کر رہا ہے۔ چنانچہ پتہ چلا کہ دور حدیث کے طلبہ سب خوف زدہ ہیں، اور جن طلبہ نے اپنی آنکھوں سے جن کی شعلہ نما آنکھ دیکھی ہے وہ تو ان کو بخار چڑھا ہوا ہے، وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں سن کے میں خود ڈر گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے رات کی پوری کہانی یاد آ گئی، اور میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی جن نہیں، وہ حقیر فقیر ہی تھا۔ اور مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ وہ میرے اشارہ کرنے پر دلچسپی کیوں نہیں لے رہے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ مجھے پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں، اور وہ جگہ ایسی تھی وہاں کسی انسان کے اتنی رات میں، اندھیری رات میں، کڑاکے کی سردی میں انسان کے وجود کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اور میری صرف آنکھ تھی، اور جس پر لائٹ پڑنے کی وجہ سے وہ شعلے کی طرح چمک رہی تھی۔ تو میں نے طلبہ کو بتایا بھائی وہ کوئی جنون نہیں تھا، وہ رات میں ہی تھا، میں کسی کام سے چھت پہ چڑھا تھا، اور سبق کی آواز سن کے میں اس جگہ اینٹیں رکھ کے اوپر چڑھ گیا تھا، اور وہ آنکھ میری ہی تھی اور میں نے ہی اشارے کیے تھے۔ مگر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات کثرت سے ہوتے ہیں کہ جہاں حقیقت کچھ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس کی لوجک اور سبب اور معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ذہن جو ہے وہ دوسری مخلوق کی طرف جاتا ہے۔ تو عوام الناس جو ہے اس سلسلے میں افراط و تفرید کا شکار ہیں، اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ حقیقت پسندی اور اعتدال کو اختیار کیا جائے۔ اب جب یہ عوارض اور یہ مشکلات، چاہے وہ سحر ہو یا نظر ہو، نظر انسان کی بھی ہوتی ہے اور نظر جنات کی بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح جناتی اثرات ہوں، تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ انسان اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنائے، اعمال صالحہ کی کثرت کی جائے، اور گناہوں، خاص طور پہ فلمیں ہیں، ناچ گانے ہیں اور میوزک وغیرہ ہیں، ان سب چیزوں سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے۔ خود بھی گھر کا ہر فرد اپنی ذات کو پاکیزہ بنائے اور پورے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنایا جائے، کیونکہ یہ گندے شیاطین ہوتے ہیں جو معاصی کی اور جگہ پہ اور گندی جگہ پر آتے ہیں۔ اور اس میں ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکی کا اہتمام کیا جائے۔ آج کل خواتین جو ہیں گھروں میں پاکی کا اہتمام نہیں کرتی۔ اب بچے نے اگر کہیں پیشاب کر دیا اور تھوڑی بہت دیر کے بعد وہ بستر یا وہ چادر یا وہ گدا یا وہ صوفہ سوکھ گیا تو سمجھتے ہیں کہ گویا کہ وہ پاک ہو گیا، اس کو اسی طرح استعمال کرنے لگتے ہیں، حالانکہ سوکھنے سے وہ چیز پاک نہیں ہوئی، وہ جگہ ناپاک ہے، اور ناپاکی پر گندے شیاطین آتے ہیں۔ اسی طرح بچے استنجا کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، وہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے۔ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی وقفے سے، جنہوں نے پیمپر وغیرہ باندھ رکھے ہیں، وقفے سے باقاعدہ پاک کرایا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر وقت تو پاک نہیں کیا جا سکتا، اس میں دقت ہے، لیکن جب بھی موقع ہو ان کو پاک کرایا جائے، پھر پیمپر پہنایا جائے۔ اور اسی طرح کم عمری میں بچہ جب از خود حمام جانے لگے تو اس کو طہارت کا طریقہ سکھایا جائے، کیونکہ اگر وہ طہارت حاصل نہیں کرے گا استنجا کرنے کے بعد اور ناپاکی اس کے جسم پہ لگی رہے گی تو وہاں شیاطین کا اور گندے جنات کو تصرف کرنے کا موقع ملے گا، اور جہاں گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، وہاں یہ شیاطین آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم
حمام میں داخل ہوتے ہیں، ٹوائلٹ میں جو نجاستوں کی جگہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ فرمایا کہ حمام میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں گندگیوں سے اور خبیث جنات اور شیاطین سے۔ حمام میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا کیوں پڑھوائی جا رہی ہے؟ کیونکہ حمام گندگی کی جگہ ہے، نجاست کی جگہ ہے، ناپاکی کی جگہ ہے، اور ایسی جگہوں پہ جنات اور شیاطین کثرت سے آتے ہیں۔ لہذا تمام گھر والوں کو، خاص طور پہ خواتین کو چاہیے کہ گھروں میں پاکی کا اہتمام کریں۔ اگر گدا ناپاک ہو گیا تو یہ نہ سوچیں کہ یہ سوکھنے کے بعد استعمال کے قابل ہو جائے گا، بلکہ اس کو پاک کریں۔ چادر پہ پیشاب آ گیا، اس کو پاک کریں۔ جس جگہ بھی ناپاکی لگ گئی ہے اس کو پاک کریں۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ آج کل ہر تیسرا گھر خارجی اثرات سے متاثر ہے، اور جس کی وجہ سے بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بلائیں ہیں، آفتیں ہیں۔ اور فرماتے تھے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ عورتوں کا پاکی کا اہتمام نہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح یہ تو پہلے مرحلے میں ہے کہ ہمیشہ پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں پاکی کا اہتمام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم پھر اس کے علاج کی فکر کریں، سورہ بقرہ کا اہتمام کریں، اور قرآن کریم کی وہ آیات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھنے کے لیے بتائی ہیں، ہم ان آیات کا اہتمام کریں۔ اسی طرح وہ تمام مسنون دعائیں جو اس موقع پر پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہیں، ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارا گھر خارجی اثرات سے متاثر ہے، تو فوراً عاملوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے، اور عامل جو پیشہ ور ہوتے ہیں اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا لاکھوں روپیہ بھی برباد کر دیتے ہیں، اور آپ کا دین اور آپ کا ایمان بھی خراب کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے علاج میں شیاطین سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لہذا شیاطین کو خوش کرنے کے لیے وہ شرکیہ کلمات کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک طالب علم نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ میری ایک بہت قیمتی چیز اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے بہت تلاش کی اور بہت پریشان ہوا، مگر وہ چیز مجھے نہیں ملی۔ تو میں ایک عامل کے پاس گیا، عامل کو میں نے صورتحال بتائی، انہوں نے مجھے ایک تعویذ لکھ کے دیا لپیٹ کر، اور کہا کہ اس تعویذ کو، اس کاغذ کی پرچی کو تم جوتے کے نیچے رکھ دو، اور جب وہ تمہاری وہ چیز مل جائے تو اس کو دیکھے بغیر، پڑھے بغیر اس کو ضائع کر دینا۔ چنانچہ وہ تعویذ لے کے آ گیا اور اس نے کمرے میں جوتے کے نیچے اس کو رکھ دیا، اور شام تک وہ چیز مل گئی۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر اس تعویذ میں ایسی کیا بات ہے جو میں کئی دنوں سے تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملی، اور تعویذ جوتے کے نیچے رکھنے کے بعد تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ چیز مل گئی۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کو کھول کے دیکھوں گا اس میں کیا لکھا ہے۔ چنانچہ اس نے جب اس تعویذ کو کھولا تو اس میں سورہ فاتحہ لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ عاملوں کا حال ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے عامل ایسے ہیں، بہت سے عامل ایسے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں، متبع سنت ہیں، متبع شریعت ہیں، اور ظاہر ہے کہ خارجی اثرات کی تشخیص کرنا کہ یہ سحر ہے، کہ یہ نظر ہے، یا یہ جناتی اثر ہے، یہ تشخیص کرنا اور پھر اس کا علاج کرنا، یہ ایک فن ہے۔
اب اگر کوئی ایسا عامل ہو جس کے پاس یہ فن بھی ہو اور وہ اپنی زندگی میں متبع سنت و متبع شریعت ہو تو یقیناً اس کی صلاحیت اور اس کی صالحیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تمام عاملوں کے متعلق یہ بات نہیں ہے، لیکن وہ عامل جو دین سے دور ہیں، خوف خدا نہیں ہیں، شرکیہ کلمات استعمال کرتے ہیں، جنات کو خوش کرتے ہیں، ایسے عاملوں کے پاس جانا اپنی دین اور دنیا کو برباد کرنا ہے۔ جہاں تک تعلق ایسے عاملوں کا ہے جو صاحب فن بھی ہیں اور صاحب تقوی بھی ہیں تو ان کے پاس ضرور جانا چاہیے اور ان کے اس فن سے اور ان کی دینداری سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو اس فن کے ماہر تھے اور وہ علاج کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اور اس سلسلے کی ایک بہت طاقتور چیز جو ہر ایک کے لیے بغیر کہیں جائے اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کو استعمال کرنا سب کے لیے آسان ہے، اور وہ ہے ایک رسالہ جس کو ہم منزل کہتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کانلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی حیات مبارکہ میں اس کو طبع کرایا تھا، اور آج بھی ہر جگہ منزل مرتبہ حضرت مولانا محمد طلحہ کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہر جگہ ہر کتب خانے میں دستیاب ہے، اور نیٹ وغیرہ پر بھی اس کی PDF فائلیں موجود ہیں۔ یہ چند صفحات پر مشتمل ایک مختصر سا رسالہ ہے جس کو پڑھنے میں 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، اور یہ قرآنی آیات کا مجموعہ ہے۔ اولاً تو قرآن کی ہر آیت کے اندر وہ طاقت ہے کہ پوری دنیا کے عاملوں کے تعویذوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قرآن کی ایک آیت کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، خدا پاک کی قسم یہ جھک جائے گا۔ پوری دنیا کے عاملوں کے عمل میں، ان کے علاج میں، ان کی تعویذ میں وہ طاقت نہیں ہے جو قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر ہے۔ تو اس منزل کے اندر قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اور اکثر آیتیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھنے کے لیے امت کو بتائی ہیں۔ لہذا یہ بہت مبارک مجموعہ ہے، اور اللہ پاک نے قرآنی آیات کے اندر جو تاثیر رکھی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کمی جو ہے وہ ہمارے یقین کی ہے، کمی جو ہے وہ ہمارے ایمان کی ہے، کمی جو ہے وہ ہمارے عقیدے کی ہے۔ آج ہمیں عاملوں کے تعویذوں پر یقین ہے، مگر قرآن کی ان آیتوں پر جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا قرار دیا ہے، آیات شفا قرار دیا ہے، ہمیں ان پر یقین نہیں ہے، ہم ان کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا اگر ہم منزل کا اہتمام کریں تو بڑی سے بڑی تکلیف و پریشانی اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو دور کر دیں گے، اور کسی بھی عامل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، بشرطے کہ پورے یقین کے ساتھ اور ایمانی قوت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ ہمارے ایک تبلیغی ساتھی تھے، ان کا روزانہ منزل پڑھنے کا معمول تھا۔ 9-10 بجے وہ مسجد میں جا کے اپنے معمولات پورے کرتے تھے، اس میں منزل بھی پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ منزل پڑھ کر جب مسجد سے باہر نکلے تو محلے میں ایک جادوگر جادو دکھا رہا تھا، اور چاروں طرف تماشا دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ یہ بھی تماشا بینوں میں جا کے شامل ہو گئے اور اس کا جادو دیکھنے لگے۔ جب یہ وہاں جا کے کھڑے ہوئے تو وہ جو جادو دکھا رہا تھا اس کا جادو رک گیا۔ اس نے پھر جادو شروع کیا، وہ پھر بند ہو گیا، پھر اس نے جادو کیا، وہ پھر بند ہو گیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یہاں اس بھیڑ میں کوئی میرے جادو کو توڑ رہا ہے۔
اور پھر اس نے دھمکی دی کہ میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ یہاں سے چلا جائے، میرے کام کو خراب نہ کرے۔ یہ خالی الذہن تھے، کھڑے رہے۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں ایسا عمل کر رہا ہوں، جو بھی میرے اس جادو کو توڑ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اس کو خون کی الٹی ہوگی۔ پھر اس نے وہ عمل شروع کیا، تو انہوں نے جو یہ ساتھی منزل پڑھ کر مسجد سے آئے تھے، انہوں نے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کیا، تو یہ فوراً سمجھ گئے کہ اوہو، میں جو منزل پڑھ کے آیا ہوں، یہ اس منزل کی تاثیر ہے کہ اس کا جادو کام نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ خاموشی سے وہاں سے نکلے، دوبارہ مسجد آئے، کلی کی، وضو کیا، اور ایک مرتبہ منزل اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ تو اس منزل میں اور ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے کیا طاقت رکھی ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک مرتبہ منزل تو چاہے گھر میں کوئی ایسی تکلیف پریشانی ہو یا نہ ہو، ہم جس طرح اوراد کے اور اذکار کے معمول بناتے ہیں، اپنے معمول میں اس منزل کو شامل کر لیں۔ روزانہ کم از کم ایک مرتبہ گھر کی ہر خاتون منزل ضرور پڑھ لیا کرے، کیونکہ منزل ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اگر کوئی خارجی اثر ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، خارجی اثر اگر نہیں ہے تو آئندہ کے لیے تحفظ ہو جائے گا، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو جو بیماریاں ہیں ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں میں بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ ایک لمبا عرصہ تو یوں ہی انسان کنفیوز رہتا ہے کہ یہ جو پریشانی ہے یہ بیماری ہے یا خارجی اثر ہے، تو آپ اس چکر میں پڑیے ہی نہیں، آپ منزل کا اہتمام کیجئے، خارجی اثر ہوگا تو بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر بیماری ہے کوئی جسمانی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اور جن کو تکلیف زیادہ ہو، پریشانی ہو، تو وہ دن میں 2 مرتبہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ صبح فجر سے لے کے زوال تک کسی بھی وقت پڑھ لیں، اور شام کو مغرب سے لے کے سونے تک کسی وقت پڑھ لیں۔ اور بعض حضرات نے تجربے سے یہ بتایا کہ اگر منزل پڑھنے کے بعد 2-4 کام مزید کر لیے جائیں تو اس سے اس کی تاثیر اور اس کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب چنانچہ کوئی بہت زیادہ متاثر ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، تو وہ منزل پڑھنے کے بعد چند کام اور کر لے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ منزل پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پہ دم کرے اور پھر اپنے جسم پہ اس ہاتھ کو پھیر لے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ ایک بوتل میں، صاف بوتل میں پانی بھر لے، اس پانی پہ دم کرے۔ دم کرنا کیا ہے؟ دم کیسے کرنا ہے؟ دم میں نہ تو تھوکنا ہے اور نہ صرف ہوا مارنی ہے، بلکہ اس طرح دم کرنا ہے کہ لعاب کے ذرات اور لعاب کی پھوار وہ آپ کے ہاتھ تک یا پانی تک پہنچے۔ یہ ہے دم کرنے کا صحیح طریقہ۔ لعاب کے ذرات جو ہیں وہ جسم تک یا پانی تک، جس چیز پہ بھی آپ دم کر رہے ہیں اس تک پہنچنے چاہیے۔ اب جب آپ نے اس پانی پر دم کر لیا تو اب اس پانی کو آپ پینے میں بھی استعمال کریں، گھر کے تمام افراد استعمال کریں، بچوں کو استعمال کرائیں، جو بیمار ہیں وہ بھی کریں، جو بیمار نہیں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، خیر و برکت سے خالی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جب اگر کوئی زیادہ پریشانی ہے کسی کو تو وہ غسل میں اس پانی کا استعمال کرے، بالٹی میں پانی لے کر چند قطرے اس دم کیے ہوئے پانی کے اس میں ملا لے اور پھر اس پانی سے غسل کرے۔ اور بہتر یہ ہے کہ وہ پانی ایسی جگہ غسل کرے کہ وہ پانی نجاست کی جگہ نہ جائے۔ اور اگر پریشانی بہت زیادہ ہے خارجی اثرات کی تو ایک کام اور ہے، وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے جس کمرے میں وہ مریض ہے، وہ متاثر شخص ہے، وہ سونے سے پہلے اس پانی کا چھڑکاؤ
کمرے کے چاروں کونوں پہ کر لے۔ تو انشاءاللہ جب ان طریقوں کو بھی اختیار کیا جائے گا، ان میں اکثر طریقے ایسے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، احادیث میں اور آثار میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے، صحیح عقیدہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔